بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی آیت ہے وَلَا تُصِلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کوئی اگر ماتا منہم ماتا ابداً، کبھی بھی اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھنا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ ہی اس کی قبر پر تم کھڑے ہونا۔ کیوں؟ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کیونکہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے کفر کیا۔ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور وہ مر گئے فسق کی حالت میں ہی۔ اگلی آیت اس سے بھی سخت، پہلی آیت بھی سخت ترین یہ آیات ہیں، اور اب اس سے بھی سخت حکم مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، اور دیکھا جائے تو یہ جو ہم نے پہلی بھی آیت بھی پڑھی اور یہ بھی ایک پیشن گوئی بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کی علم کی نفی بھی فرما رہے ہیں کہ وہ غیب کا علم نہیں رکھتے، کیونکہ اگر انہیں پتہ ہوتا تو وہ منافقوں کی بات نہ مان لیتے۔ اور اب اور بھی سختی کی جا رہی ہے کہ ان کی بات بھی نہیں ماننی، اور اب کیا ہونا ہے کہ آپ نے ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی اور ان کی قبر پہ بھی کھڑے نہیں ہونا۔ تو اس کا واقعہ کیا ہوا تھا کہ ابی بن سلول جو منافقوں کا رئیس تھا، سردار تھا منافقین کا، تو ان کا جو بیٹا تھا عبداللہ بن ابی، عبداللہ رضی اللہ عنہ اسلام لا چکے تھے اور بڑے دل سے مسلمان تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، بڑے اچھے مسلمان تھے۔ اور ان کے یہ والد جب ابی بن سلول تو بیمار ہوئے ہیں، تو ایک تو انہوں نے کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کی عیادت کے لیے بھی آ جائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کہنے پر گئے اور ان کے لیے دعا بھی کی۔ جب وہ فوت ہو گیا تو پھر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھائیں، اور ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ استغفار بھی کریں۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مانی، کیوں مانی؟ ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ وہ منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا، اور پوری زندگی انہوں نے سب مسلمانوں کو تنگ کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف عبداللہ رضی اللہ عنہ جو اسلام لائے تھے ان کی دل جوئی کے لیے، کیونکہ جب انسان اس کی بات اس طرح کی مانی نہیں جاتی، آخر باپ کا معاملہ ہے، تو ان کا دل خراب ہوتا ہے کہ اور پھر یہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہم لوگ اپنے خاندان، اپنی برادری کو اتنا دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اس موقع پہ ہم یہ کر لیتے ہیں، تو پھر وہ تو ایک بہت سخت برادری تھی منافقوں کی، تو وہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کو تانے بھی دے سکتے تھے کہ بھئی تم بڑا اسلام لائے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو، تو دیکھو ذرا کہ وہ تمہاری باپ کی ڈیتھ پر بھی نہیں آ سکے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں بھی تھیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی فرمایا کہ میں ضرور آؤں گا۔ اس پر میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، یہ ایک روایت ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے پہ کیوں جا رہے ہیں، وہ تو منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا، تو آپ اس کے جنازے پہ جا رہے ہیں۔ پھر ایک روایت یہ اس طرح بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف سے نکل کر آگے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا کہ یہ منافق ہے اور اس نے فلاں وقت یہ کہا، فلاں وقت یہ کیا، اس کی جو ہے وہ برائیاں یاد کرائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہنے لگے کہ عمر رضی اللہ عنہ، عمر آپ مجھے چھوڑ دیں اور مجھے اس کا نماز جنازہ پڑھانے دیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ پیچھے آ گئے
اور پھر یہ بھی کہ بعد میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ سوچنے لگے تھے کہ شاید میں نے زیادتی کی ہے اور مجھے یہ جرت نہیں کرنی چاہیے تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر میں اس طرح بات کروں، کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، تو میں نے یہ کیوں کیا۔ ان کو تھوڑی یہ اس بات کی شرمندگی ہوئی، لیکن پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اس کے لیے استغفار کی، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جواب دیا تھا کہ دیکھو مجھے اس پر، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مطلب کہ اختیار دیا ہے کہ استغفر لہم، آپ استغفار کریں، اور لا تستغفر لہم، آپ استغفار چاہے نہ کریں، آپ کو اختیار دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں استغفار کر لیتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا آگے کہ آپ 70 دفعہ بھی استغفار کریں تو آپ کی استغفار قبول ان کے لیے نہیں ہوگی، تو انہوں نے کہا میں 70 دفعہ سے بھی زیادہ کر لوں گا۔ تو یہ کیوں تھا؟ اور یہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین تھے، وہ سب کے ساتھی شفیق تھے، ان کی شفقت سے کوئی محروم نہیں رہتا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ بھی ایک وجہ، پھر ان کی اس اخلاق سے ایک یہ بھی ہوا کہ جو منافق لوگ تھے ان میں سے کافی لوگ جو ہے وہ اسلام کی طرف انہوں نے رغبت اختیار کی، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اخلاق کا جب مظاہرہ کیا کہ نماز جنازہ بھی پڑھی، استغفار بھی کیا، تو اس سے اسلام کو بڑا فائدہ بھی ہوا، یہ بھی بات ہے۔ لیکن اب جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس پر جب غور کریں تو دیکھیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ ان کی بھی بات صحیح ثابت ہو گئی کہ آپ ان کا جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ریزن تھی وہ بھی اپنی جگہ صحیح تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے بعد کہہ دیا کہ وَلَا تُصِلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، ان میں سے کوئی مر جائے اب نہیں آپ نے ان کی قبر پر کھڑے ہونا، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی استغفار کرنی ہے، نہ ہی ان کے جنازے پر جو ہے وہ آپ نے جانا ہے۔ اس کے بعد جب یہ آیات جو ہیں وہ اتری، یہ والی آیت بھی اتری، اس سے پہلے بھی جو ہم نے پڑھی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد کبھی کسی منافق کے جنازے پر نہیں گئے، بلکہ کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی فوت ہوتا اور وہ جنازے کے لیے کہتے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے اس کے حال کے بارے میں معلوم کر لیتے۔ اگر تو اس کی زندگی اس طرح ہوتی کہ اسلام کے مطابق ہے اور وہ مسلمان تھا تو اس کی نماز جنازہ پڑھاتے، اور ورنہ نہ پڑھاتے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر حال ہو گیا تھا، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں بھی جب ان کا دور آیا خلافت کا، تو وہ بھی جب بھی کسی کا نماز جنازہ پڑھاتے تھے تو وہ کس کو دیکھتے تھے؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ کو، کہ اگر وہ شامل ہیں تو پھر میں یہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے، یہ حدیث ہے کہ انہیں رازدار کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منافقین کے نام بتا دیے تھے اور ان کی نشانیاں بھی بتا دی تھی، تو وہ جانتے تھے کہ منافق کون کون ہے۔ تو جس میں وہ شامل ہوتے تھے تو وہ پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی جنازہ پڑھا دیتے تھے، ورنہ جس میں وہ شامل نہیں ہوتے تھے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی جنازہ جو ہے وہ نہیں پڑھاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہم کفروا باللہ ورسولہ، تو یہ لوگ اس لیے ان کے ساتھ یہ کرنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کفر کرنے والے ہیں، اس کے رسول کا کفر کرنے والے ہیں، انکار کرتے ہیں، اور پھر دنیا میں وماتوا وہم فاسقون، فاسق ہی رہے اور پھر فاسق ہی مر گئے۔ تو اس لیے ان کا جنازہ جو ہے وہ نہیں پڑھانا۔ میں آپ کو ایک حدیث بھی سناتی ہوں کہ حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جنازے میں جائے اور نماز پڑھی جانے تک ساتھ رہے، اسے ایک قرات ثواب ملتا ہے، اور جو اس کے دفن تک بھی ساتھ رہے اس کو 2 قرات ثواب ملتا ہے۔ پوچھا گیا کہ قرات کیا ہے، تو فرمایا سب سے چھوٹا قرات احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ اب ہم اس آیت سے یہ بھی اپنی زندگی میں سبق ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہمارے کوئی رشتہ دار ملنے ملانے والے، مطلب جن کے بارے میں ہم جانتے بھی ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں تھے یا ہم نے ان کی منافقت بھی دیکھی ہے،
لیکن ہمیں ان کے جنازے پر شامل ہونا ہے، کیونکہ یہ قرآن اترنے کا زمانہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم تھا، خاص حکم تھا کہ آپ نے جنازہ نہیں پڑھانا۔ تو اس لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ اس حدیث کے ذریعے یہ پیغام بھی دے رہے ہیں کہ نماز جنازہ میں جو ہے وہ شامل ہونا کتنا ثواب ہے، کہ آپ نماز جنازہ میں شامل ہوں تو 1 قرات ہے، اور دفن تک آپ شامل رہیں تو 2 قرات ہے، اور قرات کس کے برابر ہے؟ یعنی احد، 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے، اتنا ثواب ہے۔ تو ہمیں بہرحال مسلمانوں کو ایک دوسرے کے جنازوں میں جو ہے وہ شامل ہونا چاہیے۔ اور اس طرح یہ بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ میت کے دفن سے فارغ ہو کر وہیں اس کی قبر پر رکے رہتے، اور پھر ٹھہر کر اور وہاں کھڑے ہو جاتے، پھر حکم فرماتے کہ اپنے ساتھی کے لیے استغفار کرو، اس کے لیے آسانیاں مانگو، اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ اس کا حساب کتاب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔